اگر مہارت رکھتا ہے، طریقہ ہے، دل گردہ ہے، ہمت ہے تو پھر اپنے ہاتھ سے کریں، لیکن اپنے ہاتھ سے کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہوں۔ اگر طریقہ نہیں آتا ہے تو اپنے شوق کی وجہ سے جانور کو ایذا نہ پہنچائے۔ یعنی ایک شوق ہے کہ میں نے اتنے پیسے خرچ کیے تو چھری میں پھیروں گا، اور چھری پھیرنے کی حالت یہ ہے کہ ادھر سے ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور ادھر ہاتھ کانپ رہا ہے، اور کیفیت ایسی ہے کہ جانور سے پہلے یہ بے ہوش ہو جائے گا۔ تو اگر خدا نہ خواستہ یہ کیفیت ہے تو پھر ایسا شخص جانور کے قریب نہ آئے، اور اس سے پہلے ہم احتیاط یہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جانور کو قربان کرنے کا، قربانی کا سارا طریقہ بیان فرمایا، اس میں طریقہ وہ بہتر ہے کہ جس میں جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہ کرو، جانور کو خوب کھلاؤ پلاؤ، اس کو بھوکا پیاسا نہ ذبح کرو، پھر اسی کے ساتھ ساتھ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو۔ حضور نے دیکھا کہ ایک شخص جانور کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انتہائی ناراضگی کا اظہار فرما کر پھر فرمایا کہ تم اس کو مارنے سے پہلے مار رہے ہو، یعنی اس کو ایذا پر ایذا دے رہے ہو۔ ایک تو تکلیف وہ ضروری ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے سامنے جا کر اس طرح کا اہتمام کرو۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، تو اب لازمی کیا ہے، بہتر طریقہ کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں پہلے سے کر لی جائے۔ چھری الگ سے پہلے سے تیز کر لیں، جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہ کریں، چھری تیز نہ کریں، اور اس کو خوب کھلا پلا لیں۔ پھر جانور کو جب ذبح کیا جائے اس سے پہلے یہ ساری احتیاطیں کر لیں۔ اور جانور جو ذبح کر رہے ہیں اس کے لیے لازم ہے کہ ذبح کا طریقہ اس کو آنا چاہیے۔ کسائی اگر کر رہے ہیں تو کسائی کو بھی پہلے طریقہ اس سے پوچھ لیں، اس کی کیفیت دیکھ لیں، اس کا منہ خالی کرا لیں گٹکے سے، اس کو تکبیر ایک دفعہ احتیاطاً سن لیں کہ تکبیر اس کو آتی بھی ہے یا نہیں آتی ہے۔ اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اگر اس نے جانور ذبح کرنے میں کوئی بے احتیاطی کی تو قربانی تو اپنی جگہ، اس جانور کا جو گوشت ہے وہ بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا اگر اس نے شرعی طریقے کے مطابق اس کو ذبح نہیں کیا۔ اور پھر بعض مرتبہ پڑھتے اس کیفیت میں کہ منہ میں گٹکا بھرا ہوا ہے اور عجیب عجیب کیفیت، اور بو اس سے اٹھ رہی ہے، تھوکیں نکل رہی ہیں، ایسی کیفیت میں پڑھی جانے والی تکبیر وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا پسندیدہ ہوگی۔ تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں، جس سے بہتر تو یہ اپنے ہاتھ سے کریں، اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتے تو وہاں موجود رہیں، اور موجود رہ کے یہ ساری احتیاطیں اس پر عمل درآمد کرائیں۔ جانور ذبح کرنے سے پہلے جو دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ دعا پڑھ لی جائے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ پہلی دعا ہے، اس کو دیکھ کر بے شک پڑھ لیں۔ اور پھر جب جانور ذبح کرنے لگے، جانور کو اس کیفیت میں بائیں پہلو پر لٹانا، قبلے کی طرف رخ کر کے، یہ بہتر ہے، لیکن کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اس میں بھی بہت زیادہ بے احتیاطی دیکھنے میں آتی ہے کہ جانور قبلے کے بالکل مخالف لیٹ گیا، گرانے میں اس طرح کی بے احتیاطی ہوئی، اب اس کو کوئی دم سے پکڑ کے کھینچ رہا ہے، کوئی ٹانگوں سے پکڑ کے کھینچ رہا ہے، گھسیٹ کے اس کو قبلے کی طرف اس کا کرنا، اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان و کفر کا مسئلہ ہے کہ اگر قبلے کی طرف نہیں کیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، قربانی نہیں ہوگی ہماری۔ تو قبلے کی طرف کرنا یہ بہتر ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اور قربانی کے صحیح ہونے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ کا جانور اس کا رخ قبلے کی طرف۔ اگر آسانی سے اور بڑے پیار کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ اگر وہ قبلے کی طرف ہو سکتا ہے تو کر لیں، لیکن گھسیٹ کے اس کو قبلے کی طرف کرنا یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، یہ انتہائی جانور کو ایذا پہنچانے والا معاملہ ہے۔ تو اس لیے اگر قبلے کی بالکل مخالف سمت میں ہو گیا ہے اور آسانی سے نہیں ہو سکتا تو اس کو تکلیف نہ پہنچائے، اسی کیفیت میں چھری پھیر دیں، اور یہ دعا پہلے پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد اللہم لک و منک، کہ اللہ یہ تیرے لیے ہے اور تیری ہی طرف سے، تیری رضا سے، تیری توفیق سے میں نے یہ قربانی کی، اور تیرے لیے ہی میں نے قربانی کی۔ یہ دعا کے ساتھ ملا کر پھر جب چھری پھیرنے لگے تو بسم اللہ اللہ اکبر، فوراً چھری اس کیفیت میں پھیری جائے کہ کم از کم 3 نسیں اس کی کٹ جائیں، اور یعنی چھری کو وہاں رگڑتے رہنا اس کیفیت میں، تو یہ جانور کو ایذا پہنچانے والا معاملہ ہے۔ ایک ہی دفعہ میں اتنی تیز چھری پھیریں کہ وہ فوراً اس کی نسیں کٹ جائیں، اور پھر نسیں کٹنے کے بعد اب اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ اب اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، اس کو چھری چبونا، اور اس کو اوپر جا کے بیٹھ کے اور اوپر سے جھٹکے دینا، یہ ساری کیفیات انتہائی ناپسندیدہ، اور یہ زیادتی ہے، جانور کے ساتھ یہ زیادتی ہے، بلکہ اپنے ساتھ بھی یہ زیادتی ایک طرح کی ہے کہ کسائی وہ جلدی کے چکر میں
وہ دل کے مقام پہ اس کو جو چھری چبوتے ہیں، اور مختلف انہوں نے ایسے پوائنٹس مقرر کیے ہوئے ہیں کہ وہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو وہ ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے وہ خون اندر ہی اس کا جم جاتا ہے۔ خون اگر گوشت میں جم گیا تو وہ ہمارے لیے بھی نقصان دہ، یہ میڈیکلی بھی یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے کہ ایسا گوشت وہ کھایا جائے کہ جس میں جمع ہوا خون پہلے سے موجود ہو، وہ بہا نہیں ہے۔ اور شرعاً بھی یہ ناپسندیدہ عمل ہے کہ جانور کو اذیت پر اذیت دینا ہے جب تک وہ خود ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس کو چھری نہ چبوئیں یا کوئی ایسا عمل نہ کریں، اس کی کھال نہ اتاری جائے، اس کے پائے نہ کاٹے جائیں، یہ ساری کیفیات اس کے بعد کی جائیں جب وہ جانور ٹھنڈا ہو جائے، تو پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں گی۔ اور یہ کسائی کو جب تک خوب احتیاط خود نہ کی جائے گی، تاکید خود نہ کی جائے گی، کسائی کوئی اس معاملے میں خوف خدا یا جانور پر رحم کا معاملہ ان کے دل میں نہیں ہے۔ وہ ٹارگٹ یہ ہے کہ آج اتنے جانور گرانے ہیں، اور وہ اسی صورت میں پورا ہوگا کہ جب ایک جانور کو جلدی ٹھنڈا کر کے دوسرے کو گرائیں، دوسرے کے بعد تیسرے کو گرائیں، تو یہ ساری احتیاط ہم نے خود کرنی ہے۔ تو اس لیے جانور کو اس طور پر ذبح کرنے کے بعد اور پھر اس کے بعد دعا پڑھیں۔ دعا پڑھنے کا اگر اپنی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، یعنی ایک بندہ جیسے بکرا ذبح کر رہا ہے، تو دعا یہ پڑھے اللہم تقبل منی، کہ اللہ اس قربانی کو میری طرف سے قبول فرما، کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام ومن حبیبک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح تم نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم کی قربانی کو اور اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قربانی کو قبول فرمایا، اسی طرح میری قربانی کو قبول فرما۔ اور اگر 5-6 بندے مل کر قربانی کر رہے ہیں تو اللہم تقبل منی کے بجائے، منی یعنی میری طرف سے، تو منی کے بجائے من فلان و فلان و فلان، سب کے نام لے لیں بے شک، کہ اللہم تقبل من فلان و فلان و فلان و فلان، فلاں فلاں جتنے بھی افراد ہیں ان کے نام لے لیں۔ اور اس میں یہ بھی ایک لوگوں کا ایک تصور ہے کہ فلاں بندے کا نام قربانی میں رہ گیا تو اب تو اس کا حصہ تھا، تو اس پر بڑا بوال مچا دیا جاتا ہے کہ یہ تو بڑا اس کا نقصان ہو گیا۔ تو قربانی وہ بندہ نام لینا بھولا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا۔ اللہ جانتا ہے کہ اس جانور میں 7 بندے کون کون ہیں، اللہ کو نام لے کر بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ایک ہمارے لیے تسلی اور ایک اعزاز کے طور پر کہ ایک مقدس عمل ہوا، اس میں ہمارا نام لیا جائے، تو یہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کسی کا نام رہ گیا یا مجموعی طور پر کہہ دیا کہ اللہم تقبل منا، کہ باری تعالیٰ اس قربانی کو ہماری طرف سے قبول فرما، ہماری طرف سے وہ سارے بندے اس میں شامل ہو گئے جنہوں نے قربانی کی ہے، اللہ ان کو بہتر جاننے والا ہے، ثواب دیتے ہوئے وہ کسی کو معاذ اللہ چھوڑے گا نہیں، وہ سب کو برابر ثواب دے گا۔ تو یہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کا طریقہ، اس کے مطابق خود بھی عمل کیا جائے، اور جتنے بھی قربانی کرنے والے افراد ہیں ان کو بھی احتیاط کی جائے کہ اسی کیفیت کے مطابق جانور کو ذبح کریں۔